سامنے ہی بستر پر میری ماں لیٹی ہوئی تھی۔ میری نظریں میری ماں کے چہرے پر مرکوز تھیں۔ وہ بڑی مشکل سے سانس لے پا رہی تھیں۔ جب میری ماں کی سانس لینے کی آواز دھیمی ہو جاتی تو میرے دل کی دھڑکنیں تیز ہو جاتی تھیں۔ میں فوراً ان کے قریب جاتا، ان کی جانب دیکھتا، بازو سے پکڑ کر ہلاتا، ہاتھ تھام لیتا اور کہتا، اماں اماں بولتی کیوں نہیں ہو؟ اگلے پل میری اماں کی تھوڑی سی آنکھیں کھلتی اور آنکھیں کھول کر کہتی کہ بیٹا ابھی تیری ماں کی سانسیں باقی ہیں، فکر مت کر، بس نیند آ رہی ہے تو آنکھیں موند رہی ہوں۔ امی کی یہ بات سن کر میں ان کے ماتھے پر بوسہ دے دیتا، بوسہ دے کر ان کے ہاتھ کو چومتا اور کہتا کہ اماں ایسی باتیں کیوں کرتی ہو؟ ابھی تو تم نے بہت کچھ دیکھنا ہے، تم سونا چاہتی ہو تو سو جاؤ، لیکن اگر ذرا سی بھی تکلیف محسوس کرو تو مجھے بتانا، میں فوراً ڈاکٹر کو بلا لاؤں گا۔ میری اماں نے صرف سر کو جنبش سی دی تھی اور پھر آنکھیں موند لیں۔ ایک دم سے ان کی سانسوں کی آواز اس قدر تیز ہو جاتی، میرا دل گھبرانے لگتا، عجیب طرح کے وسوسے میرے دماغ میں آنے لگتے تھے، لیکن اگلے ہی پل وہ ایک دم سے پھر نارمل ہو جاتی تھیں۔ میرے ہاتھ میں سورۃ یاسین تھی۔ میں پچھلے 3 گھنٹوں سے کتنی ہی مرتبہ سورۃ یاسین پڑھ کر اپنی ماں پر پھونک چکا تھا۔ ایسا کرنے کا مقصد صرف اور صرف یہ تھا کہ میری ماں ٹھیک ہو جائے۔ اس کا جو بھی مسئلہ ہے خدا معجزاتی طور پر ٹھیک کر دے، لیکن معجزے مجھ جیسے لوگوں کے لیے عام تھوڑی ہوا کرتے ہیں۔ میں رونے لگا، بے بسی کا شکار تھا۔ کاش میں اپنی ماں کی قدر پہلے کر لیتا جیسے اب کر رہا تھا۔ میں پہلے ہی اپنی ماں کی ہر حرکت پر نظر رکھتا، دیکھتا کہ وہ کیا چاہتی ہیں، کیا محسوس کر رہی ہیں، لیکن میں نے ان کے بارے میں ہمیشہ لاپرواہی کا ہی مظاہرہ کیا تھا۔ نہ جانے اپنی ماں کے ہاتھ پر رکھے میری بھی آنکھ لگ چکی تھی۔ جب میری آنکھ کھلی تو میرے بالوں میں کوئی ہاتھ پھیر رہا تھا۔ آنکھیں کھول کر دیکھا تو بے ساختہ میرے منہ سے اماں نکلا تھا۔ میری ماں بھلے ہی نیند کا شکار تھیں، لیکن اس کے باوجود وہ میرے بالوں میں دھیرے دھیرے ہاتھ پھیر رہی تھیں۔ کہنے لگیں کہ بیٹا سو جا کر، مت فکر کر میری، میں ٹھیک ہو جاؤں گی۔ میں تو یہاں پر لیٹی آرام کر رہی ہوں، لیکن تجھے میں نے اس قدر پریشان کر رکھا ہے، درد ہو جائے گا تجھے کمر میں، ایسے بیٹھ بیٹھ کر، جا شاباش گھر جا کر آرام کر لے، میری فکر مت کر، میری طبیعت خراب ہوئی تو میں یہاں پر نرس کو بولوں گی، وہ تجھے بلا لے گی۔ میری آنکھوں سے بے ساختہ آنسو ٹوٹ کر نکلے۔ کتنی فکر تھی میری ماں کو میری، اس حالت میں بھی اسے صرف میری ہی فکر تھی۔ میں رونے لگا، روتے ہوئے کہنے لگا کہ اماں بس کر دو، مت کیا کرو میری فکر، میں کوئی بچہ نہیں ہوں، تمہارا بیٹا ہوں، اور بیٹوں پر کئی طرح کے فرائض ہوتے ہیں۔ میں نے تو ٹھیک سے وہ فرائض بھی نہیں نبھائے جو کہ ہر بیٹے کو اپنی ماں کے لیے نبھانے چاہیے۔ تم تو ماں اور باپ دونوں بن کر میرے ساتھ رہی، لیکن میں، اگر ہو سکے تو مجھے معاف کر دینا۔ اماں میں تجھ سے معافی چاہتا ہوں، بس میرا اللہ تجھے جلدی جلدی ٹھیک کر دے، پھر ہم سب ہنسی خوشی رہیں گے، وہ بھی ایک ساتھ مل کر۔ میں اپنی ماں سے باتیں کیے جا رہا تھا اور میری ماں آنکھیں موند چکی تھیں۔ مجھے گہری گہری سانس لینے کی آواز آ رہی تھی، جیسے اکثر وہ سونے کے بعد لیا کرتی تھیں۔ میں وہیں پر خاموش ہو گیا۔ شاید دوائیوں کا اثر تھا، تبھی میری ماں دوبارہ نیند کی آغوش میں آ چکی تھی۔ مجھے ماضی کا وہ وقت یاد آنے لگا۔ میں ماضی کو یاد کرنے لگا۔ میں اس وقت صرف 6 سال کا تھا۔ جیسے ہی ہوش سنبھالا تھا تو گھر میں لڑائی جھگڑے ہی دیکھے تھے۔ میرے ابا ہر وقت میری اماں سے لڑتے رہتے تھے، یہی کہتے تھے کہ بیٹا تیری ماں سے تو شادی کر کے میں نے غلطی کر دی، ارے اس نے کوئی سیدھا کام کیا ہی کیا ہے، صرف تجھے پیدا کر کے مان جتاتی پھرتی ہے کہ میں بیٹے کی ماں ہوں، شکر کر کے اس نے مجھے تجھ جیسا بیٹا پیدا کر کے دیا ہے، اگر یہ بیٹی پیدا کرتی تو میں کب کا اسے اس گھر سے چلتا کر چکا ہوتا۔ میں خاموشی سے ابا کی باتیں سنتا رہتا تھا۔ اماں روتی بھی رہتی اور ابا کے کام بھی کرتی رہتی، ان سے جھگڑتی بھی رہتی اور اس کی ٹانگیں بھی دباتی رہتی، جبکہ ابا اسے وہی ٹانگ ٹھوکر مار کر بستر سے گرا دیا کرتا تھا۔ بار بار اماں کو کہتا تھا کہ اپنی اوقات میں رہ، تو میرے پاؤں کی جوتی ہے، جوتی اگر زیادہ تکلیف دینے لگ گئی تو اتار کر پھینک دوں گا اور نئی جوتی پہن لوں گا۔ اس طرح کی باتیں کر کے ابا اماں کو بہت تکلیف دیا کرتے تھے۔ پہلے پہل تو میں بھی ابا کی طرح اماں سے نفرت کرنے لگا تھا، لیکن دھیرے دھیرے مجھے احساس ہونے لگا کہ ابا کو نہ ہی مجھ سے محبت ہے اور نہ ہی اماں سے، بلکہ انہیں تو ہر اس عورت سے محبت ہے جو ان سے ہنس کر 2 گھڑی بات کر لیا کرتی ہے۔
گاؤں میں کوئی تقریب ہوتی ہے، ہمارے گھر میں مہمان خواتین آ جاتیں تو ابا کی خوشی کی کوئی انتہا نہیں ہوتی تھی۔ وہ تو ان عورتوں کے آگے پیچھے گھومنے لگتا تھا، ایسے پیار بھری رسیلی باتیں کرتا کہ جیسے اس سے زیادہ میٹھا اور اخلاق والا بندہ ہی کوئی نہیں ہے۔ آج تک میں نے ابا کو اماں سے محبت بھری باتیں کرتے ہوئے نہیں دیکھا تھا۔ ہاں، شاید جب نئی نئی شادی ہوئی ہوگی تب کچھ عرصے تک ابا اماں سے محبت بھری باتیں کرتے رہے ہوں گے، لیکن میں نے تو اب صرف اور صرف ان کو اماں سے لڑتے دیکھا تھا اور غیر عورتوں میں دلچسپی لیتے ہی دیکھا تھا۔ ایک روز اماں کی سہیلی ہمارے ہاں آئی، وہ بھی شاید ابا کے ہی مزاج کی عورت تھی۔ جانتے ہوئے بھی کہ میرے ابا اس کی سہیلی کا شوہر ہے، پھر بھی اس نے میرے ابا کو اپنے جال میں پھنسانا شروع کر دیا۔ جال میں کیا پھنسانا تھا، میرا ابا خود ہی اس پر لٹو ہو چکا تھا۔ میری اماں نے ایک روز جب دونوں کو بات کرتے دیکھ لیا تو اپنی سہیلی کے بال کھینچ ڈالے، اسے مارا، یہاں تک کہ اس کے کپڑے تک جگہ جگہ سے پھٹ گئے۔ جب ابا کو اس بارے میں پتہ چلا تو اس سے برداشت نہ ہوا، وہ وہیں پر گیا اور میری اماں کو سارے راستے مارتے مارتے گھر لایا تھا۔ میری اماں چیختی رہی، چلاتی رہی۔ آج تو اس کے صبر کے پیمانے بھی لبریز ہو چکے تھے۔ روتے ہوئے چیختے چلاتے کہنے لگی کہ چھوڑ دے مجھے، میں بہت برداشت کر چکی ہوں، اب میرا تیرے ساتھ گزارا بڑا مشکل ہو گیا ہے۔ صرف اور صرف اس لیے برداشت کر رہی تھی کہ میرا بچہ چھوٹا ہے، نہ جانے میکے گئی تو اس کے ساتھ میرا بھائی کیا سلوک کرے گا، لیکن تو نے آج حد ہی پار کر دی ہے۔ میری ہی سہیلی کے ساتھ اس کلموہی بغیرت کے ساتھ منہ کالا کرتا پھر رہا تھا۔ گاؤں والے اپنے گھروں سے باہر نکل آئے تھے، میرے ابا ماں کو مارتے ہوئے گھر تک لائے تھے۔ ہر کوئی میری ماں کو چھڑا رہا تھا اور میں ایک جانب کو کھڑا یہ سب کچھ دیکھ رہا تھا۔ گاؤں والے میری ماں کو بچا رہے تھے، لیکن میرا ابا کہہ رہا تھا کہ میں اسے اس گھر میں رہنے نہیں دوں گا، اس گھر میں ہی اس کی سہیلی سے شادی کر کے رہوں گا۔ گاؤں میں اس وقت پنچایت کا رواج تھا، اس لیے ہمارے گاؤں میں پنچایت لگی اور پنچایت تک یہ بات پہنچی۔ انہوں نے یہی فیصلہ کیا کہ میری اماں اس گھر سے کہیں نہیں جائے گی، بلکہ میں اماں کا بیٹا ہوں، میری اماں کا اس گھر پر پورا پورا حق ہے۔ میرے ابا تھوڑے ڈرپوک مزاج کے تھے، ان کی ساری ہٹ دھرمی اور دلیری صرف میری ماں کے سامنے ہی چلا کرتی تھی، جبکہ باقی دنیا کے سامنے وہ بہت کترائے ہوئے رہتے تھے، ڈرپوک سے تھے، پنچایت سے تو ویسے ہی دور بھاگا کرتے تھے۔ آج بھی جب پنچایت نے یہ فیصلہ سنایا تو فوراً ہی موم ہو گئے، کہنے لگے کہ ٹھیک ہے، میں اس عورت کے ساتھ گزارا کر لوں گا، لیکن آپ بھی اس کو سمجھائیں کہ انسان کی بچی بن کر رہے۔ اس وقت تو معاملہ رفع دفع ہو گیا، مجھے لگا تھا کہ شاید یہ دونوں اب کبھی نہیں لڑیں گے، لیکن اگلے روز ہی جب ہم اٹھے تو ابا گھر پر موجود ہی نہیں تھے۔ میں یہ سمجھا کہ ابا بغیر ناشتہ کیے خود ہی کام کرنے نکل گئے ہوں گے، باہر سے کچھ کھا پی لیں گے، لیکن نہ اس رات ابا گھر آئے اور نہ ہی اگلے چند روز تک، بلکہ دھیرے دھیرے یہ ہوا ہی اڑنے لگی کہ میرے ابا میری اماں کی سہیلی کے ساتھ بھاگ چکے ہیں۔ وہ دونوں تو دوسرے گاؤں میں جا کر شادی بھی کر چکے ہیں اور وہیں پر مکان کرائے پر لے کر رہنے لگے ہیں۔ جب یہ بات میری اماں کو پتہ چلی تو میری اماں روئی تک نہ تھی، بلکہ الٹا جھولیاں بھر بھر کر میرے ابا اور اپنی سہیلی کو گالیاں دینے لگی، بد دعائیں دینے لگی۔ ہر کوئی میری اماں کو یہی کہہ رہا تھا کہ بہتر ہے اس گھر کو چھوڑ دے، تو اکیلی جان بھلا اس گھر میں کیسے رہ سکتی ہے، ابھی تو تیرا بچہ بھی چھوٹا ہے، تب تک تو جا کر میکے رہ آ تاکہ تیرے خرچ پورے ہو سکیں۔ مگر میری اماں کہنے لگی کہ میں کیوں جاؤں، یہ گھر میرا ہے، اگر میں یہ گھر چھوڑ کر چلی گئی اور شوہر کو پتہ چل گیا کہ میں یہاں نہیں ہوں تو وہ منہ اٹھا کر یہاں پر آ جائے گا اپنی بیوی کے ساتھ اور پھر یہاں پر قبضہ جما جائے گا، میں اس گھر سے قدم بھی باہر نہیں نکالوں گی بلکہ یہیں پر رہوں گی۔ اس کے بعد اماں نے پہلے تو لوگوں کے گھروں میں کام کاج مانگنا چاہا، لیکن پھر میں اماں سے کہنے لگا کہ اماں شرم کرو، اب کیا تم اچھی لگو گی، اگر میرے دوست مجھ سے پوچھیں گے تو میں کیا کہوں گا، میری اماں لوگوں کے گھروں کے برتن مانجتی ہے، لوگوں کے گھروں کے کام کرتی ہے، میری تو بے عزتی ہو جائے گی۔ اماں کہنے لگیں کہ ارے بیٹا فکر کیوں کرتا ہے، تیری ماں کیوں لوگوں کے برتن دھوئے گی، دیکھ تیری ماں کیسے تیرے سارے خرچ پورے کرتی ہے۔ میں بھی چپ ہو چکا تھا، بچہ تھا اس لیے سوچ بھی بچکانا تھی۔ اماں سے ہر وقت ضد کیا کرتا تھا اور وہ پھر بھی مجھے سینے سے لگا کر میری ہر خواہش کو پورا کر دیا کرتی تھی۔ ایک فرمائش پوری ہوتی تو میں دوسری فرمائش اس کے سامنے رکھ چکا ہوتا۔ یہ گاؤں بالکل ہی کچی آبادی تھی، ہمارے گھر سے کچھ ہی فاصلے پر میرے ابا کی زمین تھی، وہ زمین کا ٹکڑا یوں ہی بنجر پڑا تھا، تھوڑا سا حصہ تھا، چار دیواری بنی تھی، ابا کہتا تھا یہاں پر اگر فصل اگائی تو کسی کو پوری ہی نہیں آنی،
سارا سال محنت کریں گے اور آخر میں فصل صرف اتنی ہوگی کہ 2 مہینے بھی پورے ہمارے اس فصل سے نہیں گزر پائیں گے۔ اس لیے وہ زمین ناکارہ پڑی تھی۔ لیکن میری اماں نے اس زمین کو پہلے ہموار کیا، خاردار جھاڑیاں وغیرہ وہاں سے اتاریں اور پھر بازار سے سبزیاں اور پھل لا کر وہاں پر لگانا شروع کر دیے۔ پھلوں اور سبزیوں کے لیے وہ زمین کافی تھی۔ میری اماں صبح پہلے گھر کا کام کاج کرتی، مجھے اسکول چھوڑتی اور پھر اس زمین پر جا کر سبزیوں کی دیکھ بھال کرنے لگتی۔ یہ میری ماں کی محنت تھی کہ وہ سبزیاں بہت جلد اگنے لگی تھیں۔ ایسی سبزیاں اور پھل ذائقے دار تھے کہ گاؤں والے ہم سے ہی خریدنے لگے تھے۔ یوں ہمارے پاس پیسہ بھی آنے لگا تھا اور باہر سے سبزی خریدنی بھی نہیں پڑتی تھی۔ سبزیاں کھا کھا کر تنگ آ جاتا تو اماں سے ضد کرتا، مجھے گوشت لا کر دو، گوشت کھانا ہے۔ باہر سے گوشت لاتے تو کافی مہنگا پڑتا تھا، لیکن میں تو ہر دوسرے دن جان بوجھ کر اپنی اماں کو تنگ کرنے کے لیے یہ ضد پکڑ لیتا تھا کہ اماں مجھے مرغی کھانی ہے، مجھے کڑھائی کھانی ہے، آج تم مجھے گوشت کوئلوں پر پکا کر دو۔ کبھی میں کیا ضد کرتا اور کبھی کیا، اور میری اماں مجھے سینے سے لگا کر کہتی کہ بیٹا کیوں نہیں، میں تجھے بنا کر دوں گی، لیکن وعدہ کر کہ تو اچھے سے پڑھے گا، اچھے نمبر لیا کرے گا اور پھر میری ہر بات مانے گا، بڑا ہو کر بڑا افسر بنے گا اور مجھے شہر میں ایک بڑا گھر لے کر دے گا۔ صرف اتنا ہی نہیں، تیری شادی بھی میں اپنی مرضی کی لڑکی سے کروں گی۔ خبردار جو بیوی کے آنے کے بعد مجھ سے بدل گیا اور مجھ سے دور ہونے لگا۔ اماں مجھ سے ایسی باتیں اس وقت کیا کرتی تو میں جلدی جلدی کہہ دیتا کہ ہاں میری اماں جو کہے گی میں وہی کچھ کروں گا، اب مجھے مرغی پکا کر دے، ایک مرغی پکا کر دینی ہے، اور اتنے زیادہ وعدے لے لیے ہیں۔ میں ضد سے چڑ جایا کرتا تھا، لیکن میری اماں پھر بھی میرا ماتھا چوم دیا کرتی تھی۔ نہ جانے کیا تھا میری ماں کو جو مجھ سے اس قدر محبت کیا کرتی تھی۔ بہرحال ایک روز گلی میں سائیکل پر ایک شخص چوزے بیچنے کے لیے آیا تو رنگ برنگے چوزے دیکھ کر میرا جی للچانے لگا۔ اماں سے کہنے لگا کہ مجھے چوزے خریدنے ہیں، مجھے چوزے لے کر دو، دیکھو تو کتنے پیارے ہیں۔ میری اماں نے پہلے تو انکار کیا، لیکن پھر جب ان چوزوں کو دیکھا تو کچھ سوچنے لگی۔ ایک ساتھ ہی اس نے 20 چوزے لے لیے تھے۔ کہنے لگی یہ لے چوزے اور کھیل۔ میں بھی 20 چوزوں کو لے کر بہت خوش تھا۔ 5 روپے کا ایک چوزا ملا تھا۔ میں ان چوزوں سے کھیلتا رہتا، یوں پیار کرتا جیسے وہ میری اپنی اولاد ہو۔ میری اماں بھی مجھے ان کے ساتھ کھیلتا دیکھ کر بہت خوش ہوتی تھیں۔ ان 20 چوزوں میں سے 14 چوزے مر گئے، صرف 6 ہی بچے تھے، اور ان 6 چوزوں نے آگے جا کر اپنی نسل کو کچھ ایسے بڑھایا کہ ہمارے گھر کا ایک حصہ صرف چوزوں کے لیے مختصر ہو چکا تھا۔ میری اماں مرغے مرغیاں بیچ کر بھی پیسے کمانے لگی تھی۔ پھر ان کے آنے والے دیسی انڈے تو ویسے ہی پورے گاؤں میں بکا کرتے تھے۔ کبھی کبھار جو میرا دل کرتا تو اماں کہتی بیٹا کون سی مرغی ذبح کر کے کھانا چاہتا ہے۔ میں جس مرغی یا مرغے پر ہاتھ رکھتا میری اماں وہ مرغا مجھے پکا کر دیا کرتی اور میں مزے سے کھایا کرتا تھا۔ وقت یوں ہی بڑی تیزی سے آگے گزرنے لگا۔ اس وقت میری عمر 12 سال تھی جب ایک رات شدید بخار نے مجھے آ جکڑا تھا۔ ایک تو دسمبر کی ٹھنڈی راتیں، اوپر سے تیز بخار۔ میری اماں میرے سر پر پانی کی پٹیاں رکھ رہی تھی، لیکن میرے سر کی تپش تو کم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ گھر میں رکھی دوائی بھی میری اماں نے دی، لیکن جب فرق نہ پڑا تو وہ گھبرا سی گئیں۔ کہنے لگی کہ نہیں بیٹا، تیرے لیے میں کچھ بھی کر سکتی ہوں، تجھ پر میں نے بڑی محنت کی ہے، صرف یہ سوچ کر کہ تو میرا سہارا بنے گا، اپنے باپ جیسا نہیں بنے گا، بلکہ مجھے وہ ساری محبت، ساری عزت احترام دے گا جس کی میں حقدار ہوں۔ میری اماں نے مجھے اٹھایا تاکہ مجھے اٹھا کر لے جا سکے، لیکن میں کوئی چھوٹا بچہ نہ تھا، 12 سال کا تھا، اور قد بھی میرا میری ماں جتنا ہی ہو چکا تھا۔ میرا قد میرے ابا کی طرح بہت لمبا تھا۔ میری اماں نے مجھے اٹھانے کی کوشش کی لیکن اٹھا نہ سکی۔ پھر اس نے کچھ سوچا، اپنا ایک دوپٹہ لیا اور اپنی اور میری کمر پر باندھ دیا، پھر اپنی کمر پر مجھے اٹھایا اور یوں جھک کر چلنے لگی جیسے ایک مزدور اپنی کمر پر سیمنٹ کی بوری لاد کر چلتا ہے۔ میری ماں مجھے یوں اٹھا کر گاؤں کے ڈاکٹر کے پاس لے کر گئی تھی۔ ڈاکٹر نے فوراً میرا علاج شروع کر دیا تھا۔ کچھ ہی دیر بعد دوا لینے سے میں ٹھیک بھی ہو چکا تھا، مگر وجود میں کمزوری تھی۔ میں کہنے لگا کہ امی میں چل کر گھر چلا جاؤں گا، لیکن اماں کہنے لگی کہ نہیں بیٹا، راستے میں تو گر گیا تو چوٹ آ جائے گی، میں ہوں نا، چل آ جا، میں تجھے اٹھا کر لے جاتی ہوں۔ ایک مرتبہ پھر اماں نے مجھے اپنی کمر پر باندھا۔ شاید وہ وقت کچھ ایسا تھا کہ میرے پورے وجود کو ایک جھٹکا سا لگا تھا۔ وہ ساری ضد، سارا چڑچڑاپن اور سارا غصہ جو میں اپنی ماں پر کرتا آ رہا تھا، سب کچھ سوچ کر میں شرمندہ سا ہونے لگا۔ وہ پہلا وقت تھا جب میرے دل میں میری ماں کے لیے صحیح معنوں میں محبت آنے لگی تھی۔
میری ماں مجھے اٹھا کر گھر لے جانے لگی۔ میں بار بار یہ کہہ رہا تھا کہ اماں تیری کمر میں پہلے ہی درد ہوتا ہے، اتار دے مجھے، میں چل کر چلا جاؤں گا، اندھیرا ہے، لیکن وہ نہ مانی۔ راستے میں کیچڑ ہونے کی وجہ سے ایک جگہ سے میری اماں کا پاؤں پھسلا، گرتی تو وہ پیچھے کے بل اور میں ہی جا کر زمین پر لگتا، لیکن اس نے خود کو پیچھے کی طرف گرنے نہیں دیا تھا، بلکہ ہاتھ ٹھیک کر کے اگلی طرف ٹیک لگا لی۔ میری ماں کے دونوں گھٹنے زخمی ہو چکے تھے، ہاتھ کی ہتھیلیاں بھی زخمی ہو گئی تھیں، لیکن اس کے باوجود اس نے اف تک نہ کی تھی۔ مجھ سے ہی پوچھ رہی تھی کہ بیٹا تجھے کہیں لگی تو نہیں، اور میں خاموشی سے بس اپنی ماں کو دیکھے جا رہا تھا۔ وہ مجھے گھر لے آئی تھی، گھر آ کر اپنے زخموں کو بھول کر مجھے دوا دینے لگی تھی، لیکن میں نے اپنی ماں کے ہاتھوں کو دیکھا تو ان ہاتھوں پر مرہم لگانے لگا کہ دیکھو تو کیا حالت کر لی ہے ان ہاتھوں کی، گھٹنے بھی زخمی کر چکی ہو، اب چپ چاپ لیٹ جاؤ، میں ٹھیک ہوں۔ لیکن میری ماں ساری رات جاگ کر میرے سرہانے بیٹھی رہی تھی، کہنے لگی کہ نہیں، جب تک تو بالکل پہلے کی طرح ٹھیک ہو کر بھاگنے دوڑنے نہیں لگ جاتا تب تک میں چین سے نہیں بیٹھوں گی۔ وقت یوں ہی آگے بڑھنے لگا، میں پڑھائی کے لیے گاؤں سے شہر آ چکا تھا۔ شہر آ کر شہر کی رنگینیوں میں پھرنے لگا، نئے نئے دوستوں میں الجھ کر رہ گیا۔ میں بہت کم عرصے بعد ہی گاؤں جایا کرتا تھا، کچھ تو گاؤں کے ماحول سے نکل کر شہر میں آ کر یہاں کا ماحول مجھے راس آنے لگا تھا۔ ماں سے بھی بہت ہی کم بات ہوا کرتی تھی، لیکن اس کے باوجود جب بھی گاؤں جاتا تو میری ماں مجھے سینے سے لگا لیتی، سینے سے لگا کر کہتی کہ بیٹا تو نہیں جانتا میں نے تیرا کتنا انتظار کیا ہے، بس خدا تجھے ہمیشہ ترقی دے، لیکن اتنا بھی کامیاب نہ کرے کہ تو اپنی ماں کو ہی بھول جائے۔ میں اپنی ماں سے بات چیت بھی کرتا رہتا اور ان کا خیال بھی رکھتا، لیکن پھر واپس جانا تو شہر ہوتا تھا۔ وقت نے کچھ اور آگے قدم بڑھایا، میں نے اپنی پڑھائی بھی مکمل کر لی۔ میں وہیں شہر میں ہی ایک لڑکی کو پسند کرنے لگا تھا۔ پڑھائی مکمل کر کے جب نوکری لگی تو ساتھ ہی کمپنی کی طرف سے مجھے شہر میں گھر بھی مل گیا تھا۔ میں نے جب یہ خبر اپنی ماں کو بتائی تو اس کی خوشی کی کوئی انتہا نہیں رہی تھی۔ خوشی سے مجھے اپنے ساتھ لگا کر کہنے لگی کہ بیٹا مجھے لگ رہا ہے جیسے میں نے اپنی زندگی کی ساری مرادیں آج پا لی ہیں۔ میں نے اماں کو نئے گھر کی چابی دی اور کہا کہ یہ گھر صرف اور صرف تمہارا ہے۔ میں اماں کو لے کر شہر آ چکا تھا۔ اس روز اماں مجھے اپنے پاس بٹھا کر کہنے لگی کہ تیری شادی کی بات چلاؤں گاؤں میں۔ وہ مجھے فیکا، پروین، شہناز، رحیمہ، شگفتہ، چچا مکھن سب کے نام لے کر ان کی بیٹیوں کے بارے میں بتا رہی تھی کہ کس کی بیٹی کے ساتھ تیرا رشتہ طے کروں، جبکہ میں چپ سا ہوا۔ پھر اپنی ماں سے کہنے لگا کہ اماں میں یہیں شہر میں ہی ایک لڑکی کو پسند کرنے لگا ہوں۔ میری اماں نے یہ سنا اس کا چہرہ اتر گیا، کہنے لگی کہ بیٹا مجھے بتایا تک نہیں، بیٹا نہ جانے وہ کیسے مزاج کی ہوگی، یہ نہ ہو کہ تجھے مجھ سے الگ ہی کر دے، پھر میرا کیا بنے گا، میں تو تیرے سہارے جیتی رہی ہوں۔ لیکن آج جب میں نے ماں کو یقین دلایا کہ وہ بہت اچھی لڑکی ہے تو اماں بھی میری شادی کے لیے مان چکی تھیں۔ جب اس نے خود اپنی آنکھوں سے لڑکی کو دیکھا تو وہ بھی خوش ہو گئیں کہ بیٹا بے شک تو نے ایک اچھی لڑکی کا انتخاب کیا ہے، اللہ تم دونوں کے نصیب اچھے کرے اور ایک دوسرے کے لیے مبارک کرے۔ میری شادی میری من پسند لڑکی سے ہو چکی تھی، بلا شبہ وہ بہت اچھی تھی، میری ماں کا بہت خیال رکھتی تھی۔ شادی کو صرف ایک ہی مہینہ ہوا تھا، میری اماں بہت خوش رہنے لگی تھی، کہتی تھی کہ بیٹا مجھے آخرکار وہ زندگی میسر ہو ہی گئی جس کا میں نے کبھی خواب دیکھا تھا۔ ارے تیرا باپ تو در در کی ٹھوکریں کھا رہا ہے، جو کچھ اس نے کیا تھا وہی بھگت رہا ہے، لیکن میں تو دیکھ اپنے بیٹے اور بہو کے ساتھ کیسے راج کر رہی ہوں۔ میری بیوی بھی ہنس پڑی تھی، میری ماں کو اپنے ساتھ لگا کر کہنے لگی کہ خدا آپ کو ہمیشہ ہمارے ساتھ یوں ہی ہنستا مسکراتا رکھے، ابھی تو آپ نے بہت کچھ دیکھنا ہے۔ میری اماں کہتی تھی کہ بس جلد از جلد پوتے پوتیاں میری گود میں ڈال دو، اب میں مزید انتظار نہیں کر سکتی۔ لیکن ایک روز میری اماں کی طبیعت بہت خراب ہونے لگی، کہنے لگی پیٹ میں درد ہوتا ہے، ساتھ ہی ٹانگوں میں بھی درد۔ میں پین کلر دوا دے دیتا، لیکن جب درد بڑھنے لگا اور اماں کو ڈاکٹر کے پاس لے کر گیا اور تمام تر ٹیسٹ ہوئے تو جو بات سامنے آئی، اماں کو جگر کا کینسر تھا اور وہ بھی لاسٹ سٹیج پر ہے۔ میری تو خوشیاں جیسے وہیں پر بجھ چکی تھیں۔ 2 دن بعد یہ خبر بھی ملی کہ میری بیوی پریگننٹ ہے، بہت جلد ہمارے گھر میں جڑواں بچوں کی پیدائش ہونے والی ہے۔ میری ماں یہ جان چکی تھی کہ وہ اب زیادہ دنوں کی مہمان نہیں ہے۔ جب اسے اس بارے میں خبر ملی کہ میں باپ بننے والا ہوں تو خوشی سے اس کی آنکھوں میں آنسو آ چکے تھے، کہنے لگی کہ میرا بچہ خدا تجھے اور تیرے بچوں کو لمبی زندگی عطا کرے،
شاید میری زندگی اتنی ہی ہے، میں زیادہ وقت تک شاید زندہ نہیں رہ سکوں گی۔ لیکن میں نے اپنی ماں سے کہا کہ اماں تم فکر کیوں کرتی ہو، میں ہوں نا، تمہارا بہت خیال رکھوں گا، تم بالکل ٹھیک ہو جاؤ گی، ایسے ہو جاؤ گی جیسے تمہیں کوئی بیماری تھی ہی نہیں۔ میری یہ بات سن کر میری اماں کی آنکھوں میں آنسو آئے تھے۔ اماں آنکھوں کے آنسو صاف کرنے لگی۔ اپنی ماں کے پاس بیٹھا میں کبھی قرآن پاک کی تلاوت کر کے دم کر رہا تھا تو کبھی کوئی سورت، بس کسی طرح میری اماں ٹھیک ہو جائے۔ لیکن شاید میری اماں بھی انہی لوگوں میں سے تھی جن کا جب وقت آتا ہے تو موت بیچ میں آ جاتی ہے۔ میری ماں مجھے چھوڑ کر چلی گئی اور میں نے اپنے ہاتھوں سے اپنی ماں کو قبر میں اتارا، مٹی ڈال کر واپس لوٹ آیا۔ میری بیوی میرے پاس بیٹھی مجھے صبر کی تلقین کر رہی تھی، لیکن میں اس روز چیخ چیخ کر رویا تھا۔ شاید ہی آج سے پہلے میں نے کبھی اتنا کرب اپنے سینے میں محسوس نہیں کیا جتنا میں اس روز کر رہا تھا۔ کاش تھوڑا اور وقت میری ماں کے پاس ہوتا، میں اپنا وقت اپنی ماں کے ساتھ گزار سکتا۔ خدا را اپنی ماؤں کی قدر کیجیے۔ اگر آپ کی والدہ کا سایہ اب تک آپ کے سروں پر سلامت ہے تو آپ خوش نصیب لوگوں میں سے ایک ہیں۔